بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسے کہ آپ سب لوگ یہ جان چکے ہوں گے کہ اس سال سورج گرہن رمضان کے مہینے میں آ رہا ہے۔ رمضان میں ایک ایسا خطرناک سورج گرہن لگنے والا ہے جو 8 اپریل پیر کے دن ہوگا۔ اس کا انتہائی وقت، اس کی شرائط اور اختتام، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا۔ رمضان المبارک میں سورج گرہن قیامت کی آخری نشانی مانا جا رہا ہے۔ رب کریم رمضان کے مہینے میں اپنی نشانیوں کو ظاہر کرتے ہیں، جس میں سے 400 سال بعد رمضان میں سورج کو گرہن لگ رہا ہے۔ اب جو حاملہ عورتیں ہیں ان کو باہر نہیں نکالیے گا، جو نوعمر بچے ہیں ان کو بھی باہر مت نکالیے گا، آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے اندھے ہو جائیں، اور جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کا حمل بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج کی تیز شعاعوں سے وہ بچے کے پیٹ کے اندر ہی کٹ جائے، اور اس سے اتنی زیادہ بلائیں ہم پر نازل ہوتی ہیں، کیونکہ جب سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر شیاطین کی اولادیں باہر نکلتی ہیں۔ ناظرین، اس طرح کی بہت زیادہ من گھڑت باتیں ہم سب کے درمیان آ رہی ہیں جو قصہ کہانیوں کے سوا اور کچھ نہیں، اور سائنسی تبصرے نگاروں بھی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں، اس کوالٹی ویڈیو میں، ہر ایک نقطہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا۔ ماہرین ارضیات اور سائنس دانوں سے انکشاف کیا ہے کہ دنیا ایک بہت بڑی تبدیلی سے گزرنے والی ہے، اور یہ تبدیلی ایک ایسے خوفناک سورج گرہن کی وجہ سے رونما ہوگی جو دنیا کا نقشہ بدل دے گی۔ سائنسی حلقوں کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ایک ایسا سورج گرہن ہے جو دنیا کی 400 سالہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ریکارڈ نہیں کیا گیا، اور اگر کیا بھی ہوگا تو وہ بھی تقریباً 400 سال بعد ہی لگا ہوگا۔ سورج گرہن کے بارے میں کئی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں، دنیا بھر میں کئی طرح کے تبصرے جاری ہیں، اس کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں کئی طرح کے اندازے لگائے جا رہے ہیں، اس کے سارے پہلو کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ جس کے بعد ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ یہ سورج گرہن زمین پر دوسری بہت سی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ شدید قسم کے زلزلوں کا سبب بھی بنے گا۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے اپنی رپورٹ جاری کی ہے۔ انہوں نے 8 مقامات کے بارے میں بتایا کہ جو زلزلوں کے لیے حساس حیثیت رکھتے ہیں۔ ان مقامات کے نیچے زمین کی گہرائیوں میں موجود ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں وہ اپنی پوزیشن سے ہل جائیں گی، اور وہ رگڑنے کے بعد اوپر کی طرف اٹھ جائیں گی، جو کہ زلزلے کی علامت ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دی ہے کہ زلزلے کس وجہ سے آتے ہیں، لیکن جو امریکی سائنس ریسرچ والے ہیں، جیولوجیکل والے ہیں، ان کے اندازے کے مطابق زلزلے یہ تسلسل نہایت ہی شدت اختیار کرنے والا ہے جو کہ بڑے بڑے شہروں کو نیست و نابود کرے گا۔ ناظرین، اس عالمی خبر کو اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کئی سال ایسے پہلو سامنے آتے ہیں جو ہم مسلمانوں کے تبصرے کو بالکل ہی بدل دینے والی بات ہے، لیکن سائنس چونکہ اسلام کو فالو نہیں کرتی، البتہ اپنی ریسرچ انکشاف وہ لوگ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہی کرتے ہیں۔ سائنس دانوں کی پیشن گوئی کے مطابق یہ سورج گرہن اسلامی مہینے رمضان میں واقع ہوگا، اور یہ اتنا خطرناک ہوگا کہ جو پوری دنیا کا نقشہ بدل دے گا۔ اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مسلمانوں کو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں پہلے بتائی ہیں، جن میں یہ کہا گیا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کے ظہور سے پہلے جو رمضان مبارک آئے گا، اس مہینے میں کئی خوفناک واقعات ہوں گے، سورج گرہن بھی ہوگا، زلزلے بھی ہوں گے، تو یہ ساری صورتحال اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ شاید یہ قیامت سے پہلے کا ہی رمضان ہے۔ جو رمضان ہم لوگ گزار رہے ہیں، واللہ عالم۔ اس سلسلے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے آخری زمانے میں ایک مکمل سورج گرہن واقع ہوگا، جس کے بعد پوری دنیا میں ایک ایسی آواز گونجے گی جس کے ماخذ کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوگا۔ یہ آواز ساری دنیا کے لوگوں کو اس قدر دہشت زدہ کر دے گی کہ 70,000 کے قریب لوگ اس آواز کے خوف سے ہی بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 کے قریب لوگ بہرے اور اندھے بھی ہو جائیں گے۔ اس آواز کے بعد ایسے رمضان المبارک میں دنیا کے مختلف حصوں میں شدید زلزلوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا،
جس سے پوری دنیا میں تباہی پھیلے گی۔ انہی زلزلوں کے دوران یا اس کے بعد دجال کا ظہور بھی ہو جائے گا، اور اس کے کچھ عرصے بعد اسلام کا آخری معرکہ بھی لڑا جائے گا، جس کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی انہی دنوں میں ہوگا۔ سورج گرہن کے علاوہ کچھ ہی دنوں بعد ایک اور خبر امریکہ کے جیولوجیکل ریسرچ سروے نے ان کی طرف سے شائع کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہی 8 مقامات اس وقت زلزلے کے صدمے ہیں، لیکن میرے رب کی شان ہر چیز کے اوپر، میرے رب کی ذات اور صفات سب سے اعلیٰ و کن فیکون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آواز اتنی تیزی سے بلند ہوگی کہ ہر بندہ اس آواز کو سن سکے گا، لیکن وہ آواز کہاں سے آئے گی اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا پائے گا۔ ہمارے نبی پاک کی احادیث کے مطابق جو قیامت قائم ہوگی، اس قیامت کے اثر اس رمضان سے متعلق اور مشابہت رکھتے ہیں، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، اور آپ لوگوں کو جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں، جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، وہ وظیفہ بھی بڑا مستطیل اور ایسا عمل ہے جو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ جتنی باتیں میں نے ابھی تک آپ لوگوں کو بتائی ہیں، وہ تمام کی تمام باتیں نیوز اور احادیث کی روشنی میں نے ان دونوں کو رکھ کر ایک کوالٹی ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے، اور وقت کی نزاکت کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ ساری باتیں بہت اختصار کے ساتھ کی ہیں۔ چاند کو گرہن کیسے لگتا ہے، سورج کو گرہن کیسے لگتا ہے، میں نے آپ کو سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن اب اسلامی روح کی نظر سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم جب اس دنیا سے انتقال فرما گئے تو اس وقت سورج کو گرہن لگا ہوا تھا، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ گرہن حضرت قاسم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج گرہن کا لگنا اور چاند گرہن کا لگنا یہ کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، سورج گرہن کے وقت اور چاند گرہن کے وقت بہت سی ایسی کہانیاں سنائی جاتی ہیں جن کا اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارا دین جو ہمیں حکم دیتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، نہ کہ مختلف کہانیوں کو سن کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ وقت کی نزاکت کو مدنظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظیفے، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ناظرین، سورج گرہن کے وقت ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے، کس طرح سے کرنے چاہیے، طریقہ کار اچھی طرح سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سورج کو گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے قیامت آ گئی ہو۔ پھر نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور نماز پڑھی، بہت ہی لمبی نماز پڑھی، لمبے قیام، رکوع اور سجدے اور سجود کے ساتھ آپ نے اپنی نماز کو مکمل کیا، اور آپ کو صحابہ کرام نے ایسا کرتے ہوئے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ تو انہوں نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم ایسی کوئی نشانی دیکھو تو اللہ کا ذکر اور دعا اور استغفار کی طرف دوڑو۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اس سے ثابت ہوا کہ جب بھی سورج گرہن لگے یا پھر چاند گرہن لگے تو آپ لوگوں کو کیا عمل کرنے چاہیے اور کس طرح سے کرنے چاہیے۔ جب سورج گرہن لگے تو آپ نماز کسوف ادا کریں، یعنی کہ 2 رکعت نماز نوافل پڑھیں، اور جب چاند گرہن لگے تو نماز سخوف ادا کریں، اس وقت بھی 2 نوافل پڑھیں۔ ان نوافل کی نیت آپ نے ویسے ہی کرنی ہے جیسے دوسرے نوافل پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورہ مبارکہ پڑھ سکتے ہیں، اور دوسری رکعت میں بھی آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ مبارکہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو عمل آپ نے یہ کرنا ہے، یعنی کہ نماز کسوف آپ نے لازمی ادا کرنی ہے، اور اس سال سورج گرہن لگنے والا ہے، وہ بہت زیادہ لگے گا۔
بالکل ایک لائن میں، ایک اسٹریٹ لائن میں چاند اور سورج دونوں آنے والے ہیں، یعنی کہ دن کے اندر اندھیرا چھا جائے گا۔ تو ناظرین، باہر نکلنے سے اجتناب کریں، کیونکہ جو سورج اور چاند کو ٹکرا کر روشنی میں ہمیں ملے گی، وہ روشنی ہماری باڈی کو متاثر کرے گی، کیونکہ روزانہ جو ہم لوگ سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے جسم کو تر و تازہ کرتی ہے، لیکن اس بار جو روشنی ملے گی بڑی منفرد ملے گی۔ تو آپ لوگوں نے بالکل بھی فکر نہیں کرنی، اور نہ ہی آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں باہر نکلا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، سورج کی شعاعیں برداشت نہیں ہو رہی۔ تو بہتر چیز یہ ہے کہ وسوسوں میں نہ پڑیں اور اپنے گھر میں ہی رہیں، باہر نہ نکلیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو روشنی نکلے گی وہ ہمارے جسم کے لیے ایک نئی روشنی ہوگی، کیونکہ وہ 400 سال کے بعد ایسی روشنی نکل رہی ہے، کیونکہ زمین، سورج اور چاند تینوں ایک اسٹریٹ لائن کے اندر آ جائیں گے اور روشنی ان کو ٹکرا کر ہمیں پہنچے گی۔ روزانہ جو روشنی ہمیں سورج کی ملتی ہے وہ ڈائریکٹ ملتی ہے، اس لیے وہ روشنی ہمارے لیے، ہم اس روشنی کے عادی ہیں، اس لیے ہماری باڈی اس روشنی سے متاثر نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہمیں سورج گرہن والی روشنی ملے گی تو اس سے ہمارے جسم کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، مثلاً دانتوں کا نکل جانا، رنگ کا کالا ہو جانا، اس کے علاوہ چکر آنا، آنکھیں دھندلی ہو جانا، سارے ایسے آپ کے ساتھ اشیاء ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے وسوسوں میں نہیں پڑنا، کامل ایمان کے ساتھ اس وقت کو آپ لوگوں نے برداشت کرنا ہے۔ اب دوسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ استغفار کا عمل ہے۔ استغفار بہت سارے ہیں، آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ پڑھیں گے، یہ بھی بڑا مستند عمل ہے۔ اگر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے تو یہ بھی گناہوں کو بخشش کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہم اجرنا من النار پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کو اسی طرف لے کے جائے گا۔ زلزلے سے تو ہم بچ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ دعا کریں گے، یا رب العالمین ہمیں زلزلوں کی زد سے بچا، کیونکہ جو تباہی زلزلوں سے ہوتی ہے آپ لوگ خود جانتے ہیں، اور گناہ پہلے ہی عام ہے، اللہ والوں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک سے نیت بھی کر لیں گے اور دعا بھی کریں گے، گھر میں رہیں گے، گھر سے باہر فضول نہ نکلیں، بس جو ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلیں گے اس نماز کے لیے نکلیں، کوشش کریں مسجد اگر قریب ہے تو نماز کے لیے نکل جائیں، نہیں تو فرض نماز بھی آپ لوگ گھر میں ہی ادا کر لیں، گھر میں ہی جماعت کا انتظام کر لیں۔ اس طریقے سے بھی آپ لوگ اپنے گھر میں نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں گے باہر جانے سے اجتناب کریں، چونکہ یہ جو سورج گرہن لگ رہا ہے یہ صبح کے وقت لگ رہا ہے اور دوپہر تک جاری رہے گا، تو اس لیے اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں آپ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ پاک سے دعا کریں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں وہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر 2 نوافل پڑھ لیں جو کہ نماز کسوف ہے، وہ آپ نے پڑھ لی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، اور دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ پڑھ لیں، یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور بھی استغفار کی دعائیں ہیں، کوئی سی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 313 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ کثرت سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 300 مرتبہ کی جو تعداد ہے وہ کثرت میں آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں یہی فرمایا ہے کہ کثرت سے استغفار کرو، تو آپ لوگوں نے کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ جب آپ لوگوں نے پہلا کام نماز کسوف ادا کر لی، دوسرا کام آپ نے استغفار بھی کر لیا، تو اب تیسرا کام کیوں نہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے بعد اللہ پاک سے اپنے رزق کے لیے آسانی بھی کر لی جائے۔ تو اب آپ درود ابراہیم ایک بار پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ لوگ اللہ پاک کا وہ نام پڑھیں گے جس کی میرے رب نے خود قسم کھائی ہے۔ آپ یا فتح پڑھیں گے، یہ وہ نام ہے جس کی میرے رب نے خود قسم کھائی ہے، خود ارشاد فرمائی ہے اور کہا ہے کہ میرے اس نام سے کوئی بھی مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو آپ نے یا فتح یا رازق دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا فتح یا رازق ملا کر پڑھا تو ایک بار ہوگا، یا فتح یا رازق ملا کر پڑھا تو 2 بار ہوگا، یا فتح یا رازق ملا کر پڑھا تو 3 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگ یا فتح یا رازق کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں،
تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے۔ آپ نے دونوں ہاتھوں اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی انشاءاللہ، کیونکہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت و وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ان 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر و آمین۔